حمد و صلوات کے بعد سامعین ذکر چوتھا پارہ اس کی شروع میں سے آیا مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کعبہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، میرا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز جو ہے وہ میری راہ میں قربان نہ کرو۔ سبحان میری راہ میں قربان نہ کرو، سب سے عزیز چیز۔ اب تم اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب نیکی کا کامل درجہ کیا ہے؟ نیکی کا کامل درجہ کیا ہے اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ انسان کو دنیا و ما فیہا کی سب چیزوں سے زیادہ عزیز اپنی اولاد ہوتی ہے۔ بے شک مال جاتا ہے جائے، گھر جاتا ہے جائے، کوئی بھی چیز دنیا کی چلی جائے، لیکن وہ اپنے بچوں میں آنچ نہیں آنے دیتا۔ بے شک یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے اسے اپنی جان ہوتی ہے، اسے اپنی جان ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز چیز ہے، یعنی یہ سمجھ میں آئے کہ یہ دو چیزیں بہت زیادہ عزیز ہیں انسان کو، دو چیزیں بہت زیادہ عزیز ہیں۔ ایک اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے، ایک جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ جو بڑی عزیز چیز ہے وہ میری راہ میں قربان نہ کرو، وہ میری راہ میں قربان نہ کرو۔ سامعین جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی نہ تو زندگیوں کا دیکھا، نہ اپنے بچوں کا دیکھا، نہ اپنے مال کا دیکھا، نہ اپنے گھر بار کا دیکھا۔ جو چیز حضور پر نثار کرنے کو دل کیا وہ نثار کر دی۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس چیز کی ڈیمانڈ آئی، اگر مال کی ڈیمانڈ آئی تو مال دیا، اگر اولاد کی ڈیمانڈ آئی تو اولاد دی، اگر اپنی جان کی ڈیمانڈ آ گئی، کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو سامان حرب پہنا جنگ کی طرف نکل گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب جو ہے وہ ذوالنورین ہے۔ کیا لقب ہے؟ ذوالنورین۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ لقب ہے آپ کا، اس لقب کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ اب ذوالنورین دو نوروں والے کو کہتے ہیں، دو نوروں والے کو کہتے ہیں، جس کے پاس دو نوروں سے ذوالنورین کہتے ہیں۔ تو اب سامنے جو بات کہ ذوالنورین لقب پڑا کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں جو کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا امہات المؤمنین، مومنوں کی ماں ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں۔ ان کی پہلی شادی میں سے ظاہر سی بات ہے کہ جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی وہ پھر بیٹیاں دوٹی ہو گئی، تو وہ دو بیٹیاں جو تھیں اپنے بعد دیگرے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئے، کیونکہ اعزاز جناب عثمان غنی کو ملا ہے کہ آپ ذوالنورین ہیں، آپ ذوالنورین ہیں، دو نوروں والے، لیکن ان نوروں کی سرکار جو تھی، حضور کی لفظ دیگر جو تھی، جناب سیدہ خاتون جنت سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ علی کے حصے میں آتے، آپ کا نکاح مولا کائنات سے ثابت جی بڑے مالدار تھے حضرت عثمان غنی، بڑے مالدار
اور بہت سارا مال جو تھا وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دفعہ کہنے پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. بے انتہا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا دو کے کہنے پہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلوی کے تاجدار شاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ جو دونوں رہنے والا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے قلم اٹھایا لکھتے کیا ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا وہ مبارک خود کو نورین جوڑا نور کا وہ مبارک خود کو نورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑے مالدار تھے. حضور نے حکم دیا کہ مال اکٹھا کرو، گھر کے لیے مال چاہیے. حضور نے حکم دیا. اب مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب مال پیش کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی ہے. کیا خرید لی ہے؟ جنت خرید لی ہے. اب حضور نے سیدنا ابوبکر صدیق جناب عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات یہ 4 صحابہ 10 مبشرہ میں سے 10 صحابہ میں سے ہیں اور اولین تنبیہ ہے کہ حضور نے دنیا میں زندگی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی. جنتی ہو. اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ دادے حضرت جعفر طیار جو کہتے ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں. سخاوت کی وجہ سے بڑے مشہور تھے. کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا کہ جب ان کے پاس کئی مہمان ان کے دسترخوان پر موجود نہ ہوتے. اور ہو بھی کیوں نہ سرکار کا سارا گھرانہ ہی سخیوں کا گھرانہ ہے. کوئی بھی آ جائے کسی وقت بھی آ جائے دسترخوان سے کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو حضور کے آل اولاد میں سے ہیں، عزیز و اقربا میں سے ہیں. ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ شان ہے. قطب السخا کہا جاتا ہے. سخاوت کا قطب کہا جاتا ہے، سخیوں کا قطب کہا جاتا تھا. اتنی سخاوت کرتے تھے. حضرت جعفر طیار کے ساتھ آج حضرت عبداللہ بن جعفر ایک مرتبہ نا ایک بندہ آیا، تاجر تھا. وہ آیا، اس کے پاس کی شکر بازار میں اس نے چکر لگایا، بیٹھا بھی رہا، چلتا پھرتا بھی رہا، آوازیں بھی لگاتا رہا، لیکن کسی نے شکر نہ خریدی. کسی نے شکر نہ خریدی. اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ تجارت کا مال لے کے آتا ہے وہ واپس نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ وہ مال بیچنے کے لیے آیا ہوتا ہے. تجارت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بے شک ہلکا پھلکا منافع مل جائے، زیادہ نہ ملے لیکن میرا مال بک جانا چاہیے. اب کے بعد جو ہے حضرت جعفر طیار کے ساتھ آگے حضرت عبداللہ بن جعفر کو پتہ چلا. حضرت عبداللہ بن جعفر نے نا اپنا غلام بھیجا، غلام بھیج کے اس بندے سے ساری شکر خرید لی. ساری شکر خرید لی. اور وہی بازار ہے، وہی گلیاں ہیں کہ جہاں پہ اس سے کوئی شکر لے نہیں رہا. جب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شکر خریدی، جب غلام نے آواز لگائی نا تو
کوئی اس کونے سے نکل کے آ رہا ہے، کوئی اس کونے سے نکل کے آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر نے وہ سنت جو ہے بازار کے اندر تقسیم فرما دی. سبحان اللہ. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نا حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا حضور میرے والد صاحب نے آپ سے قرض لینا ہے، میرے والد صاحب نے آپ سے قرض لینا ہے، تقریباً 20 لاکھ درہم بنتے ہیں. کتنے؟ 20 لاکھ درہم. 20 لاکھ درہم بنتے ہیں. 20 لاکھ درہم بنتے ہیں. فرماتے ہیں جب چاہے لے لینا، جب چاہے لے لینا. اب یہ بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں وہاں سے نکل پڑا. کہتے ہیں میں جب گھر پہنچا نا تو میں نے یہ بات گھر پہ جا کے کی کہ والد صاحب کے کچھ پیسے تھے لینے والے، قرض تھا حضرت عبداللہ بن جعفر پہ. تو میں نے ان کو جا کے بولا ہے کہ 20 لاکھ درہم جو ہے وہ آپ کے اوپر قرض ہے ہمارے والد کے. تو کیسے پتہ چلا کہ قرض انہوں نے نہیں دینا تھا، ہم نے ان کا قرض دینا ہے. اب یہاں پہ ایک سبق آموز بات ہے. آپ میں مجھ میں کیا یہ کیپیبلٹی ہے، کیا ہمارا یہ کردار ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ غلط بات کر کے آئیں، غلط بات کر کے آئیں یا اس کے اوپر جھوٹ لگا کے گھر واپس آ جائیں، ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ بندہ ایسا نہیں تھا، ہم نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ہم نے جھوٹا بہتان لگایا اس کے اوپر، تو کیا ہم نے کبھی معافی مانگی جا کے؟ بولے بھائی کبھی کہا ہے کہ ہم جا کے معذرت کر رہے ہیں، وہ پھر کی ہو گیا، اور پھر کیا ہو گیا کر دیا تو پھر کیا ہو گیا، کون سی اس کو شان میں کمی آ گئی، میں نے تو نہیں جانا. اب یہ صحابہ کی زندگیوں کا محور نہیں ہے، ہماری زندگی صحابہ کی زندگیوں کا محور بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں ان کے اپنا نقشے قدم پر چلنے کی اگر ہم کوشش کریں تو ہم نہیں چل سکتے، ہم تو صحابہ کی زندگیوں پر نہیں چل سکتے. لیکن اس کے باوجود ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں فوراً واپس آیا، میں فوراً واپس آیا. یہ کس کی تربیت ہے؟ تیرے اور میرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے کہ وہ واپس آئے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس آ کے معافی مانگی. حضور مجھے اصل بات کا پتہ نہیں تھا، اصل بات کا پتہ نہیں تھا. حضور ہمارے والد کے ذمہ پیسے ہیں، آپ سے قرض لیا ہوا ہے، میرے والد کے اوپر قرض ہے. اب آگے سے اگر کوئی ہم جیسا بندہ ہوتا تو کہتا ہاں تم کوئی وہاں گل کر کے گیا سنا، تم نے یہ بات کی تھی، اب آؤ ابھی دو کے تو جانے دوں گا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں تم نے یہ بات بول دیا، اب ابھی دے گا تو جانے دوں گا، ورنہ ہو سکتا تھا میں اور 2 مہینے کی مہلت دے دیتا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا حضرت عبداللہ بن زبیر سے؟ فرماتے ہیں میں نے معاف کیا 20 لاکھ درہم. کتنا؟ 20 لاکھ درہم. آج کے اگر ٹائم کے مطابق دیکھا جائے تو وہ اربوں روپے بنتے ہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں روپے بنتے ہیں. 20 لاکھ درہم. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہتے ہیں میں نے معاف کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں معاف کروانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں معاف کروانے کے لیے نہیں آیا تھا. اب آگے سے حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہتے ہیں چلو جب تمہیں آسانی ہو دے دینا، جب تمہیں آسانی ہو دے دینا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں آپ اس طرح نہیں کر لیتے کہ میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی مالیت اتنی ہے، آپ کو میں وہ دے دوں، آپ وہ رکھ لیں. عبداللہ بن جعفر نے وہ ٹکڑا لے لیا، اس کے ایک ٹکڑا لے لیا، اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جائے نماز لے جاؤ، مصلی لے جاؤ، وہاں جا کے بچھا دو. بچھا دیا. آپ نے وہاں پہ 2 نفل جو تھے وہ شکرانے کے ادا کیے، شکرانے کے ادا کیے. ادا کرنے کے بعد بڑی دیر کی ادائی کرتے تھے، اور پھر آپ نے اس خادم کو کہا کہ اس کو کھودو. کھودا تھوڑا سا ابھی کھودا تھا کہ وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، پانی کا چشمہ نکل آیا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے وہ کھیت جو تھا وہ خدا کی راہ میں
وقف کر دیا، خدا کی راہ میں وقف کر دیا۔ سامنے یہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں نا، دنیا کا مال ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی خاص چیز جو ہے وہ رب کی راہ میں نثار نہ کر دو، قربان نہ کر دو، اتنی دیر تک کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو سامنے جنگ احد کے میدان میں کئی مسلمان شہید ہوئے، کئی مسلمان شہید ہوئے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی نا تو مدینہ کی جو عورتیں تھیں نا، جن کے خامد یا جن کے بیٹے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ انہی کے اندر ایک عورت تھی، انصاری عورت تھی۔ اب وہ جو بندہ واپس آتا ہے نا، وہ اس سے پوچھ لیا کہ حضور کا بتاؤ مجھے، کیا بتاؤ؟ حضور کے بارے میں بتاؤ مجھے۔ بیچ میں سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا تیرا والد شہید ہو گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہو گیا، مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ، حضور کے بارے میں بتاؤ۔ پھر پیچھے سے کسی نے جواب دیا، اس نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ وہ ساری چیزیں قربان ہے حضور پہ، چھوڑو ان باتوں کو، یہ آنی جانی چیزیں ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب حضور مدینہ شریف پہنچے نا واپس، اسے پتہ چلا کہ حضور تشریف لے آئے اور خیر و عافیت سے ہیں۔ جب تک اس نے زیارت نہیں کر لی اسے چین نہیں ملا، جب تک اس نے زیارت نہیں کر لی اسے چین نہیں ملا۔ اب باپ بھی شہید ہوا، خامد بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، یعنی باپ کا آسرا بھی ختم ہو گیا، باپ کا آسرا بھی ختم ہو گیا، شوہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا، بیٹے کا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ یقین کامل تھا کہ یہ میرا آسرا نہیں ہے، میرا آسرا تو علی کبھی والا ہے، جو اس دنیا میں بھی میرا آسرا ہے، قبر کے اندر بھی میرا سہارا بنیں گے، حشر کے اندر بھی میرا سہارا بنیں گے۔ انہوں نے تو میرا سہارا نہیں بننا تھا نا، نہ اس دنیا کے اندر، نہ قبر کے اندر، نہ حشر کے اندر، یہ تو وقتی سہارا ہے۔ لیکن جو میرا کلو سہارا ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ محبت کا تقاضا ہے حضور کے ساتھ، یہ پیارے محبت ہے حضور کے ساتھ۔ صحابی نے جمدار اسی میدان میں ایک صحابی نے حضور کے حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ عنہ، عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نا جسم کے اندر تیر لگا، کیا لگا؟ تیر لگا۔ اب وہ بیوس ہو گیا جسم کے اندر، تو خون کافی زیادہ نکلنا شروع ہو گیا، اب اتنا خون بہ گیا کہ جسم کے اندر نکاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، جیسے جیسے تیر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ویسے خون اور ضائع ہوتا ہے۔ اچھا اتنے میں نا چہرہ اٹھایا تو سامنے کالی کملی والے بددعا کے چہرے والے پیارے آقا کے چہرے بددعا کے چہرے پر نظر پڑ گئے۔ اب دل کے اندر یہ خیال آیا، دل کے اندر یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں زندگی نے اور مہلت دینی ہے کہ نہیں دینی، کب وقت آ جائے۔ تم ایسا نہ کرو کہ حضور کے قدمین شریفین پہ اپنا سر رکھو، حضور کے قدمین شریفین پہ اپنا سر رکھو۔ بندے کے جسم کے اندر گولی لگی ہو، تیر لگا ہو، خون بہ رہا ہو، تو کیا چیز سوچتی ہے بندے کو کہ میری ٹریٹمنٹ کی جائے، مجھے خون کا انتظام کر کے دیا جائے، مجھے ہاسپٹل بھیجا جائے، میرا ٹریٹمنٹ ہو، میرا خون روکا جائے تاکہ میری جان بچ سکے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر
حضور سے عشق کر کے بتایا سبحان اللہ کہ اگر عشق ہے نا تو پھر ایسا ہے، اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو ایسے محبت کرو گے۔ حضرت ہمارا بھی یاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہ اٹھا نہیں جاتا، جسم کو نا زمین کے اوپر رینگنا شروع کر دیا، زمین کے اوپر رینگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی حضور کے درمیان شریف پیر پر سر رکھا نا، روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی، روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ لے جا، یا اللہ ہمیں موت وہاں دے دیں، اور اتنی قسمت بنا دے ہماری کہ ہمیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ ہوتی ہے نا خواہش انسان کے اندر، یہ خواہشیں تو وجہ ہے، بات بھی صحیح ہے، لیکن کیا ان خواہشوں کے مطابق کبھی عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہے؟ خواہشیں تو ہماری بڑی ہیں، حضور ہمیں دیدار کروا دیں، حضور ہمیں جاتے بلا لیں، حضور ہمیں فلاں چیز کی زیارت ہو جائے، حضور فلاں صحابی کی زیارت ہو جائے، حضور مولا علی کی زیارت ہو جائے، حضور حسین کریمین کی زیارت ہو جائے۔ ہم زیارتیں تو ساری مانگتے ہیں، صحابہ کی بھی مانگتے ہیں، حضور کی بھی مانگتے ہیں، اور جنت البقیع میں تدفین ہونے کے بعد بھی دیکھتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے عمل صحابہ جیسا کیا ہے؟ کبھی ہم نے محبت صحابہ جیسی کی ہے؟ کیا حضور نے جن جن باتوں سے ہمیں روکا ہے کیا کبھی ہم رکے؟ اور جو باتیں جو کام کرنے کا حکم دیا کیا کبھی وہ پوری کی ہیں؟ یار یہ محبت ہونا ہوئی نا، یہ محبت ہونا ہوئی، محبت کرنی ہے تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز جو ہے اس کی بارگاہ میں قربان نہیں کرو گے، اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ہمارا بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی قدمین شریفین پر سر رکھا تو روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ کسی نے کہا خوب لکھا ہے کہ غربت اجل سر تیری چوکھٹ پہ گھرا ہو، جتنی ہو قضا گئی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا گئی سجدے میں ادا ہو، غربت اجل سر تیری۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہمارا بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ حضور کے درمیان شریف اہنوں میرا سر ہو، آخری وقت ہے، وقت اجل ہے، تو میری جب جان نکلے نا تو حضور کے درمیان شریف اہن پر میرا سر رکھا ہوا ہو۔ یہ خواہش تھی، اللہ نے پوری کر دی۔ ہوئی کیوں؟ سوچنا تو اس بات کو ہے، وہ تو مقام مل گیا نا، وہ تو مقام مل گیا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہوئی کیوں؟ خواہش پوری کیسے ہو گئی؟ فوراً ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کی۔ اگر موقع آیا ہے نا مال کا سوال ہوا ہے، حضور نے فرمایا مال پیش کرو، تو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے۔ مال دیا ہے آپ کی راہ کے اندر، ضرورت ہے دین کو مال کی تو دیا ہے، جان کی ضرورت آ گئی ہے، اب جانیں دینی پڑے گی دین کے لیے، تو پھر جان بھی دی ہے، جان بھی دی ہے، جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے ساتھ کہ کیا ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ سرکار کے نقش قدم پر چلنا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، ان کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنا بڑی دور کی بات ہے۔ ہم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور انہیں مشعل راہ بنا کر چلنے کی کوشش کریں تو میرا یہ ایمان ہے کہ
اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پیروی ہوگی۔ جن جن صحابہ نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خطرے، بغیر کسی خوف کے حضور سے محبت کی، حضور کا کلمہ پڑھا، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرو اور اس کے بعد پھر کیا کرو؟ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ سرکار کی چوکھٹ پہ کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا سر دیا حضور کے قدمین شریفین پر، قدمین شریفین پر اپنا سر دے دیا، اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی عزیز چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے۔ میں آج ہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ آپ نے ایک حدیث رقم کی ہے فضائل صحابہ کے پاک کے اندر، کتاب کے اندر، کتاب کا نام فضائل صحابہ ہے، اس کے اندر حدیث پاک نقل کی ہے، 1736 حدیث کا نمبر ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کا چہرہ جو تھا وہ کالا ہو گیا، چہرہ اس کا کالا ہو گیا۔ سعید بن مسیب سے کہتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص جو ہے نا، اس کے پاس وہ اپنا بندہ بھیجو، وہ جا کے اس کا چہرہ دیکھ کے آئے۔ کیا دیکھ کے آئے؟ چہرہ دیکھ کے آئے۔ اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، مجھے اس کا ایڈریس دیں، میں خود اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں جا کے۔ اب جب اس بندے کا چہرہ دیکھا تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ تیرا باقی سارا جسم جو ہے وہ وائٹ ہے، سفید ہے، صرف تیرا چہرہ کالا ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس نے جو جواب دیا، کہتا میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ مجھ سے یہ کوئی سوال نہ پوچھے آ کے، مجھ سے یہ کوئی سوال نہ کرے آ کے۔ کہتے ہیں بتا تو صحیح، تو کرتا کیا تھا، تیرا عمل کیا تھا؟ تیرا باقی سارا جسم تو ٹھیک ہے، صرف تیرا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے اوپر بد زبانی کیا کرتا، حضرت طلحہ پہ بد زبانی کیا کرتا، یعنی ان کو برا بھلا کہا کرتا، ان کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں رات سویا ہوں، تو ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا تو وہی ہے جو حضور کے جلیل القدر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مولا علی پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ بس اس نے ضرب لگائی ہے، میرا چہرہ کالا ہو گیا، میرا چہرہ کالا ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے متعلق حضور کی احادیث پاک موجود ہوں اور صحیح مستند احادیث پاک موجود ہوں، ان کے متعلق اگر بندہ بد زبانی کرے یا ان کی شان کو گھٹائے یا ان کی شان میں اونچ نیچ کرنے کی کوشش کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی حال ہوگا۔ کسی کا جلدی ہو جاتا ہے، کسی کا دیر سے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ہماری جان۔ کیا قیمتی چیز ہے؟ جان۔ ہماری اولاد، یہ دونوں ہماری قیمتی چیزیں ہیں۔
سب سے پہلا عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو مودت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھانی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ہم نے اپنی اولاد کو محبت اہل بیت سکھانی ہے، بے شک، ہم نے محبت صحابہ سکھانی ہے، تاکہ ان کی زندگیوں کا محور جو ہے وہ اہل بیت کی زندگیاں ہوں، صحابہ کی زندگیاں ہوں، حضور کی زندگی ہو، بے شک، کسی دنیا دار کی زندگی نہ ہو ان کی زندگی کا محور۔ یہ دیکھیں کہ فلاں کے پاس کتنا پیسہ ہے، میں نے یہ پیسہ کمانا ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ فلاں کتنا بڑا عاشق تھا، فلاں اتنا بڑا حضور کا عاشق تھا، ہم نے اس سے بھی بڑا ہے، حضور سے اس سے بھی زیادہ عشق کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ ہم نے آگے جانا ہے عشق کے مقام میں۔ یہ سکھاؤ اپنی اولادوں کو، اور اپنی جان ہے، جب بھی ضرورت پیش آئے، جب بھی ضرورت پیش آئے تو اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، آپ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ جو ہم سکون والی اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ محنت ہوتی؟ ہم غلام تھے، غلام ہی رہتے، ہم جاہل تھے، جاہل ہی رہتے۔ سامعین دیوکار، ہمیں اپنی زندگیوں کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، جس طرح انہوں نے اس دنیا کے اندر زندگیاں گزاری ہیں، اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔